ہمارے اپنے بلکہ بیگانوں تک کو اعتراف ہے کہ آج بحمدہ تعالی ہندوستان کی وسعتوں میں الجامعۃ الاحمدیہ کا فیضان جاری و ساری، بے شک، اور یہ اپنے منہ اپنی چیز کی تعریف نہیں بلکہ حق بیانی ہے کہ یوں تو تمام طرح کے پروگرام اور محافل و مجالس ہوتی رہتی ہیں، لیکن الجامعۃ الاحمدیہ کی ہر چھوٹی بڑی محفل حضور بحر العرفان کے فیضان سے ایسی بارونق، با مقصد اور بابرکت ہوتی ہے کہ جس محفل میں بھی جو شریک ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہی محفل سب سے بڑی محفل، کیا بات ہے، واہ! اور یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اور جو شریک ہوتا ہے وہ اس بات کا اچھی طرح سے احساس کر لیتا ہے۔ آج تقریب ختم بخاری کی محفل ہے۔ علماء کرام نہایت ہی ذی استعداد ارباب علم و دانش یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ذرا ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری 204 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ احادیث رسول کو جمع کر کے چلے گئے، محبت رسول کا ایک ایسا آشیانہ تعمیر کر کے چلے گئے بے شک، کہ جو بھی اس کی چھاؤں میں آ جاتا ہے عشق رسول اور اقوال رسول کی روشنی سے روشن و منور ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ایک بندہ خدا کئی لاکھ احادیث کریمہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کے بعد 6 لاکھ حدیثوں میں سے مقررات کو حذف کر کے تقریباً 4,500 حدیثیں 2 جلدوں میں جمع کر کے الجامع الصحیح للبخاری کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، ایسی کتاب مرتب کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن آپ حیرت کریں گے، علماء کرام جانتے ہیں تاریخ پر جن کی نظر ہے کہ وہی امام محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں، اہل زمانہ کیسے اپنے ہیروں کی ناقدری کرتے ہیں اور معاصرین کیسے اہم ترین اسلامی اساطین کو فراموش کر کے گڈھے میں گرا کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور سب سے زندہ مثال امام محمد ابن اسماعیل بخاری۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ علماء کرام جانتے ہیں امام بخاری جن کے نام سے آج محفلیں سج رہی ہیں، جن کے نام سے مجلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن کی ترتیب کردہ کتاب کے اختتام کو اور اس اختتامی محفل کو قبولیت دعا کا سبب مانا جا رہا ہے، جس بندے خدا کے لکھے ہوئے ابواب و تراجم کو، کتب کو لوگ پڑھنا باعث برکت آج سمجھ رہے ہیں، آپ معاصرین کا انداز دیکھیں گے، ناقدری کی انتہا دیکھیں گے تو امام بخاری کو ان کے اہل زمانہ نے نرے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان پر کفر تک کا فتویٰ لگا دیا۔ بخارا کی سرزمین سے انہیں پتھر مار مار کر باہر نکالا گیا تھا۔ بے یار و مددگار ہو کے وہ بندہ اپنا آشیانہ چھوڑ رہا تھا، اپنا شہر چھوڑ رہا تھا، اپنا علاقہ خیر آباد کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بخاری جسے معاصرین نے اتنا سخت کیا، اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیفیں دی، معاصرین نے جس کی قدر نہ جانی، لیکن وہ بخاری اخلاص و للہیت کا پتلا تھا، وہ محبت رسول کا پیکر تھا، وہ دینی خدمتوں کا ایسا منارہ تھا کہ جسے دنیا کی تعریف و توصیف و تنقیص و تضمین کا کوئی خیال و اعتبار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ دنیا تعریف کرے یا تنقیص
21 خدا اور رسول کی بارگاہ میں اگر میں مقبول ہو گیا تو دنیا میرے مزار کی مٹی بھی اٹھا کے لے جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان آپ دیکھیں یہ صرف حضور بحر العرفان کے ساتھ نہیں ہوا ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے احباب قبیلہ خاطر ہو جاتے ہیں, شکوہ کنا ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میں حضور بحر العرفان نے اتنا اچھا سلوک کیا, ان کے ساتھ میں یہ ہمدردی کی, فلاں کے لیے یہ کام کیا, اس کے ساتھ میں وہ کام کیا, آج تک کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی, ہر ایک مسلمان کے ساتھ میں ہمدردی کا برتاؤ کیا. لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات ہے, کچھ لوگ خلش رکھتے ہیں, کچھ حسد میں ڈوبے ہیں, کچھ برائیاں کرتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ان کی دینی خدمتوں کا اعتراف و اقرار نہیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائی کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا ہے, یہاں حال یہی ہوتا ہے, جب تک انسان زمین پہ چلتا رہتا ہے لوگ قدر نہیں کر پاتے, لیکن جب زمین کے نیچے جاتا ہے لوگ مزار کی مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ بے شک بے شک. آپ دیکھ لیں امام بخاری کی بات میں عرض کر رہا تھا, وہی بخاری ہیں جنہیں گھر سے, گاؤں سے, بستی سے, شہر سے اتنا زیادہ پریشان کر کے نکالا گیا, ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے, نہایت ہی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں جن کا انتقال ہوا. لیکن اللہ دکھاتا ہے, اور یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا ایک عملی ثبوت بھی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا, نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فبلغها. میرے مصطفیٰ نے دعا دی تھی, اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتیں سن کے یاد بھی رکھے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی انجام دے. کیا بات ہے, واہ واہ. وہ بخاری جس کا انتقال غربت کے عالم میں ہو رہا ہے, اجنبیت کی حالت میں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی یار و مددگار اور دمساز نہیں ہے, وہی بخاری ہے جب تدفین کا وقت میں آیا, جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا, لاکھوں کی بھیڑ تھی, تدفین کا وقت آیا, تدفین ہو گئی, قبر میں دفن کر دیا گیا, لیکن دفن کرتے ہی لوگوں نے اپنے مشام جاں کو معطر ہوتے ہوئے دیکھا. لوگ حیرت زدہ ہیں کہ چاروں طرف سے مشک کی ایسی خوشبو اڑ رہی ہے کہ آج تک ہم نے ایسی خوشبو کبھی سونگی نہیں تھی. جو کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے, اب وہ بھی بخاری کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے اس میں مشک کی خوشبو سونگ رہے تھے, برکت کے لیے اپنے گھروں پر لے کر جا رہے تھے. یہ ہے رب قدیر نے اعلان فرمایا, الا للہ الدین الخالص, خبردار ہاں اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. جب دین خالص اللہ کے لیے ہے تو اس کی جزا بھی وہی دیتا ہے, اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے, اس کا صلہ بھی وہی دیتا ہے. اور وہ غفار و قہار, وہ ملک القدوس, وہ خلاق عالم جب کسی کو دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ زمانے بھر کی جھولیاں بھر جاتی ہے, لیکن اس خدا کے بندے کے یہاں کمی نہیں آتی. حضور بحر العرفان فرماتے ہیں, میں کدے عشق کے ہر جا وہ بسا دیتے ہیں, جام الفت جنہیں سرکار پلا دیتے ہیں. پھر وہ وجہاں رہتے ہیں الحمدللہ, وہاں پر رحمتوں کی برسات بے شک سبحان اللہ. وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ جدھر رخ کر دیتے ہیں ادھر سے خزاں کا دورہ ختم ہو کے بہاروں کی آمد ہو جاتی ہے, اور چاروں طرف گلہائے رنگا رنگ کھل کے اسلام کا وہ گلشن تیار ہوتا ہے کہ ہزاروں سال تک دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے. الحمدللہ آج
حضور بحر العرفان کی خدمتیں بھی دنیا سے اعتراف کروا رہی ہیں، بتا رہی ہیں یہ صرف زبان سے بیان کرنے کی بات نہیں ہے، ہم سب اور دنیا والے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اخلاص نہ ہوتا حضور بحر العرفان کا تو الحمدللہ میں ایک نہایت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن میں نے بھی بزرگوں کی صحبت میں رہ کے تو عالم کی تاریخ پر کچھ نگاہ ڈالی ہے، اسلام کی تاریخ کو بھی میں نے پڑھا ہے، اقوام عالم کے حالات کو میں نے پڑھا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے اپنی زندگی میں اپنا سکہ چلانے والے، اپنے نام پر لوگوں کے سروں کو جھکانے والے، اپنا تمطراق دکھانے والے، اپنے نام کی جنتیں بنوانے والے، محلات تعمیر کروانے والے، قلعوں کا نام اور شہروں کا نام اپنے ناموں پر رکھ کے اپنے آپ کو اجاگر کروانے اور شہرت دلوانے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن اخلاص سے خالی جس کا عمل تھا وہ چاہے دنیا میں کتنے ہی جاؤ جلال کا مالک ہو، مرنے کے بعد اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی شاعرہ مٹ جاتی ہے، اس کے نقوش پا دھومل ہو جاتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے چلنے کو، اس کا تذکرہ کرنے کو، اس کا نعرہ لگانے کو، اسے آئیڈیل بنانے کو کبھی تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ چٹائی پہ رہتے ہیں، چٹائی پہ مرتے ہیں اور چٹائی میں دفن ہوتے ہیں، لیکن اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے ان کے مزاروں پر آج بھی عالی شان گنبد اور لاکھوں کا مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقریب ختم بخاری، فیضان بحر العرفان۔ الحمدللہ اخلاص پر مبنی جو عمل ہوتا ہے اس میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ذرا غور تو کریں، اپنے وصال سے تقریباً 35 سال پہلے قنوج کی دھرتی پہ قدم رکھ رہا ہے، ایسے عالم میں جسم پر ایک کرتا ہے جبہ نما اور ایک تہبند ہے، ساتھ میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار، کوئی اپنا نہیں، جان پہچان والے بھی نہیں۔ آپ نے سنی ہے تاریخ، آپ کی نگاہ میں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اخلاص پر مبنی عمل کی برکتیں آپ دیکھیں۔ آج ہمارے اور آپ کے جو حالات ہیں، ہم ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اپنے لیے سبق بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اپنے لیے اس اخلاص کو ہی ہم مطمع نظر بنا کے، مشعل راہ بنا کے اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سنہرا اور اچھا بنا کے اپنے اسلام کو اور اپنی ملت کو پھر سے دنیا میں اجاگر کر سکتے ہیں۔ اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بندہ بے یار و مددگار ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی پاس میں نہیں، آیا تنے تنہا، لیکن دل میں اخلاص کی وہ شمع روشن تھی اور دین کی خدمت کا وہ جذبہ فراواں تھا جو بحمدہ تعالی پیر کامل، شیخ کامل و مکمل، عارف بارگاہ سبحان، واصل بارگاہ سبحان، عارف حقانی حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی کمال پوری دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں سے جو نعمت عرفان ملی تھی، اس نے اتنا غنی کر دیا تھا کہ اسباب نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نشان منزل نہیں ہے، کوئی ساتھ میں قندیل کی روشنی کی قندیل اور کوئی بھی ایسا سہارا نہیں ہے کہ جس پہ بھروسے پر، جس پر تکیہ کر کے قدم آگے بڑھایا جائے۔ لیکن وہ آیا قنوج میں تو یہ شعر گنگناتا آیا تھا، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ وہ کہہ رہا تھا تاروں سے توقع ہے نہ امید سحر سے، ہم روشنی پھیلائیں گے اب داغے جگر سے۔ اور مایوس نہ ہو اے ملت بیضا،
زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خونے جگر سے۔ دکھا دیا انہوں نے۔ 35 سال پہلے جو بندہ آیا جس کے پاس میں 1 انچ زمین قنوج میں نہیں تھی، لیکن 35 سال کے بعد جب وہ ہزاروں لاکھوں کے کندھوں پر اٹھ کر اپنے مرقد انور کی طرف جا رہا تھا، جب اس کا آخری دیدار تھا، تو وہ اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کے لیے کوئی قلعہ تعمیر کر کے نہیں جا رہا تھا، کوئی محل بنا کے نہیں جا رہا تھا، کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں، لیکن دین کے لیے قنوج کی دھرتی پہ 100 بیگھہ تقریباً زمین اور سینکڑوں کمرے اور 10 عمارتیں چھوڑ کے یہ بتا رہا تھا، اے لوگوں سنو، میں تو جا رہا ہوں لیکن دین مصطفیٰ کو اٹھا کے جا رہا ہوں، نبی کے چمن کو کھلا کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ان کے اخلاص کی ہی دلیل ایک اور بھی ہے۔ اتنے کم ٹائم میں اسباب کی نہایت درجہ قلت کے باوجود اتنا بڑا قلعہ تعمیر دین کا کر کے چلے گئے، اور ہندوستان کے طول و عرض میں درجنوں دینی مدارس کی شکل میں الجامعۃ الاحمدیہ کی شاخیں اور کئی ایک خانقاہیں روحانیت و تصوف کے سینٹرز کے طور پر ہندوستان کے طول و عرض میں قائم کر کے وہ چلے گئے۔ صرف یہیں تک بات ختم نہ ہوئی، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج ان کے وصال کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ 5 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں اپنے قائدوں کی سرشت کو، اپنے رہنماؤں کی خو کو، اپنے پیش رووں کی عادت و اخلاق و کردار کو، ان کی روش کو لوگ فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ حضور بحر العرفان کے اخلاص پر مبنی دعائے سحرگاہی کا نتیجہ ہے کہ ان کے بیٹوں نے، ان کے غلاموں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے خلفاء نے، ان کے مریدوں نے انہیں بھلایا نہیں، بلکہ کل سے زیادہ ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھاتے رہیں۔ یہ ہوتا ہے اخلاص پر مبنی عمل۔ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ آج الجامعۃ الاحمدیہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اس میں حضور بحر العرفان کے اخلاص کا سب سے بڑا کرشمہ۔ ہم آپ نے مدد کی، ہماری جسمانی مددیں ہیں، آپ کی بہت سے حضرات مالی مددیں ہیں، بہت سے لوگوں نے رائے اور مشورے سے مدد کی ہے، بہت سے لوگوں نے ساتھ چل کے ہمت بڑھانے کا کام کیا ہے، کچھ لوگوں نے گھر بیٹھے ہی صحیح لیکن کم از کم اچھے کام کی سراہنا کر کے حوصلہ افزائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ سب کا اس میں ہاتھ ہے، سب کا اس میں حصہ ہے، سب نے اس میں کام کیا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے، ہم جیسے ہزاروں محنت کش ہوں، ہم جیسے ہزاروں کروڑوں خرچ کرنے والے مالدار بھی ہو، لیکن اگر کسی رہبر کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ اخلاص کی بدولت وہ ہزاروں آندھیوں کے دوش پہ بھی شمع اسلام کو روشن رکھتا ہے اور ایمان کی قندیل کو فروزہ کر دیتا ہے۔ آج بھی جو الحمدللہ الجامعۃ الاحمدیہ کا کام اجاگر ہے دنیا میں، آج سراہنا ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ حضور بحر العرفان نے خود اپنے اندر اخلاص پیدا کیا اور اپنے حاضر باشوں کے اندر بھی اخلاص کی رمق پیدا کرنے، اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرنے کی جو کوشش کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں مجھ جیسے دنیا داروں کو چھوڑ کے بہت سے ہمارے احباب ایسے الحمدللہ کہ جن کے اندر الحمدللہ حضور بحر العرفان کی تربیت کا سچا اثر نظر آتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الجامعۃ الاحمدیہ الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اکثر شہزادے حضور بحر العرفان حضرت
علامہ احمد سعید صاحب کہا کرتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں کہ فلاں پروگرام تو میں نے سوچا تھا بہت مختصر سا کریں گے، بہت چھوٹے انداز میں کر لیں گے، مختصر سی محفل ہو جائے گی، روز روز دور دراز کے احباب کو پریشان کرتے ہوئے اچھا نہیں محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہوئے لوگوں کو بلانے کے لیے ہمیں سنکوچ ہوتا ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ خدا کا کرم ہے، الجامعۃ الاحمدیہ پر مجدد الف ثانی کی ایسی نگاہ کرم ہے کہ یہاں تک چاہے جتنا چھوٹا پروگرام ہو وہ لگتا چھوٹا ہے، لیکن جب اس پروگرام کو سجا کے ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دل کھچے چلے آ رہے ہیں اور رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو نرے احباب ایسے ہیں جو ادھر ادھر ہماری خانقاہ میں نرے احباب ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی شہر کے احباب آئیں گے، آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی محفل جو طیبہ مسجد میں سجائی جاتی ہے لیکن بحمدہ تعالی ایسی بارونق ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھنٹوں یہ محفل چلتی رہے اور ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ نایاب بھی یہی ہے، سب سے زیادہ کم یہی دولت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر آپ ذہن میں رکھا کریں، کیا کہتے ہیں، غالباً نہیں سرکار مفتی اعظم ہند کا ہے، فرماتے ہیں عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بد نے یہ ظلم کیا مجھ پر، اسی طرح کا کچھ مفہوم ہے دوسرا مصرع اس کا، فرماتے ہیں عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ہم کوئی اچھا عمل اگر کر بھی جاتے ہیں خدا کے کرم سے تو ہمارا نفس، ہماری چاہت، ہماری خواہشیں اسے چھپانے نہیں دیتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارا نام لیں، لوگ ہمارا تذکرہ کریں، لوگ ہمارے نعرے لگائیں، لوگ ہمارے نام پر بڑی داد و تحسین سے ہمیں نوازیں۔ یہ ہماری اپنی فکر ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن جو مخلص بندے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کام پر کوئی ہماری تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ تو صرف یہ سوچتے ہیں میرا خدا اور رسول راضی ہو جائیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجھ سے خود بیان کیا، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، حضور بحر العرفان نے اپنی حیات ظاہری کا جو آخری سیمینار اور انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جشن مولا علی کے موقع پر، اس میں آخری سیمینار منعقد ہوا حضور بحر العرفان کی زندگی میں، تو اس میں نہایت بالغ نظر ہندوستان بھر کے علماء و دانشوران، خاص طور پر عصری تعلیم یافتہ افراد اور مختلف دینی اور سماجی فیلڈز میں کام کرنے والے بہت سے افراد اور حضرات آئے ہوئے تھے۔ حضور بحر العرفان نے وہاں سرہند پبلک اسکول میں بڑی زمین پر پولیس لائن پہ وہ سیمینار کی محفل منعقد تھی، 2 دن تک مسلسل وہ محفل چلتی رہی۔ حضور بحر العرفان نے ان مجلسوں میں خود بنفس نفیس ہر مجلس میں شرکت فرماتے تھے اور شروع سے لے کے اخیر تک شرکت فرمائی، لیکن جب وہاں سے رخصت ہونے والے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں جو پہلی مرتبہ آئے ہوئے تھے ہندوستان کے بہت دور دراز کے ساؤتھ کے علاقوں سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، انہوں نے ایک بڑی بات ہمارے عابد خان صاحب سے کہی کہ عابد بھائی آپ کے پیر صاحب کا اخلاق و کردار تو ہمیں بہت اچھا لگا، ان کی دینی کام کرنے کا جذبہ بھی بڑا پایا، ہمیں ان کے کام کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا اچھا لگا، لیکن ایک سب سے زیادہ جس بات نے ہمیں امپریس کیا ہے، متاثر کیا ہے اور جو بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی آدمی اگر ایک کمبل بھی بانٹتا ہے تو پہلے فرنٹ پہ اپنا فوٹو کھچوا کے فرنٹ پیج پہ چھپانا چاہتا ہے، اگر کوئی میلاد کی محفل کرتا ہے شہ نشین پہ بیٹھ کے اپنا سب سے آگے آنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر مفتی آفاق نے انٹرنیشنل سیمینار تو کیا لیکن دونوں نشستوں میں 1 منٹ کے لیے بھی کبھی شہ نشین تو الگ ہے، کبھی اسٹیج پہ بھی قدم نہ رکھا، ایک سائیڈ میں سامعین کی طرح کرسی پہ بیٹھ کے وہ لیڈ کرتے رہے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا اگر مخلص بندہ دیکھنا ہے اس
وہ مفتی آفاق مجددی کے اندر میں یہ تھا جذبہ، یہ تھا اخلاص ان کے اندر، جو اپنے سب نہیں تھے، جن میں بہت سے بیگانے بھی تھے، سیکولر مزاج بھی تھے، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے واقعی میں ہمیں یہ طور طریقے بہت پسند آئے، اور ایسے لوگ جب تک کسی مشن کو تھامے رہتے ہیں وہ مشن کبھی بھی شکست آزما نہیں ہوتا ہے، وہ مشن کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا ہے، وہ مشن ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے مرشد، اپنے رہبر، اپنے استاد، اپنے قائد، اپنے ممدوح کی زندگی کو کتنا اپنے اندر اتارتے ہیں، اور اس اخلاص کی شمع کو ہم اپنے اندر کتنا روشن کر کے اسی شاہراہ پر چلتے ہیں۔ جب تک اخلاص کی ڈور تھامے ہوئے ہم حضور بحر العرفان کے طور طریقے اپنا کے اپنی زندگی کو اسلام و سنیت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج